رضوان ہمیشہ پڑھتی ہو؟ اشراق نہیں پڑھتی ہو بالکل بھی؟ کبھی کبھی پڑھتی ہیں؟ اور حیدر اسلام ائمۃ الہدیٰ ڈیلی پڑھتی ہیں؟ اوابین بھی گڈ، ویل ڈن. باہر ٹھیک ہے. اشراق تو لازمی پڑھنا، ٹھیک ہے. ویری گڈ، ویل ڈن، گڈ. ظاہری بات ہے یہاں پہ تو آپ لوگوں کے لیے کوئی کام تو نہیں ہے نا. آپ لوگ بس یہ نمازیں تو آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے. جب تک یہ نمازیں نہ پڑھے تب تک آپ کے اندر روحانیت جو ہے نہیں آ جائے گی. جی کون سی؟ یہ ڈیلی پڑھتی ہو؟ نوم بھی ویری گڈ. نوم تو آپ کسی نے نہیں بتایا نا نوم کا. نوم بھی پڑھتی ہو ڈیلی، گڈ. اشراق نہیں پڑھتی ہیں لیکن یہ پڑھو، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے جو ہے نوافل جو نمازیں ہیں اللہ کے زیادہ قریب کر دے گا. جیسے کہ آپ جب اشراق کی نماز پڑھیں گے تو پورا جو ہے دن آپ کو ایک الگ سا سکون آپ کو فیل ہوگا، محسوس ہوگا، ٹھیک ہے. آپ مطمئن رہیں گے. ہر کام میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اگر اشراق کی نماز پڑھ کے اگر آپ جو بھی کام کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے نکلے یا کام کرنے کے لیے نکلے آپ کو اس میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے. اشراق لازمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اور پھر نماز ہادیہ رسول اللہ اور ائمۃ الہدیٰ تو میرے خیال کے مطابق میں سوچتی ہوں تو ہمارے اوپر واجب ہیں، نہیں ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی ساری قربانیاں پیش کی ہیں تو ہم حضور کے لیے تھوڑا سا تحفہ بھی نہیں بیچ سکتی. ضروری ہے نا ہمارے اوپر یہ چیزیں ہمارے اوپر ضروری ہے، لازمی. اگر آپ یہاں نہیں پڑھ سکتے تو پھر کب پڑھیں گے آپ لوگ؟ گھر سے تو نہیں ہوگا نا. 24 گھنٹہ کام پہ کام، پھر تو نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ لازمی آپ لوگ پڑھنا شروع کریں. جنہوں نے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ویل ڈن، گڈ. اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کل سے ہی آپ لوگوں نے آج سے ہی پڑھنا شروع کرنا ہے. لیکن اشراق لازمی ہے، دے رسول اللہ لازمی پڑھو، ٹھیک ہے. ائمۃ الہدیٰ پڑھو. اور کوئی اس میں سے یہاں پہ کوئی ہے جو ڈیلی جو ہیں 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے والی کوئی ہے؟ گڈ. پڑھتی ہو ہمیشہ؟ گڈ. اور گڈ. اور آپ پڑھتی ہو؟ ٹھیک، گڈ. آپ بھی پڑھتی ہو؟ گڈ. ان کے لیے زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے. کہ جو ہے نماز حاجت نا 2 رکعت مغرب اور عشاء کے بیچ میں 2 رکعت نماز حاجت ضرور رکھو، لازمی رکھو. یہ آپ اپنے اوپر یہ چیز کیا کرو کہ مسلط کرو، واجب اپنے اوپر کر دو. کیونکہ اس میں جو بھی پڑھیں لیکن وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہ آپ سورہ الحمد کے ساتھ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں یا علم نشرہ پڑھیں، سورہ قریش پڑھیں. تو زیادہ تر جو ہیں اس میں نا نماز حاجت میں علم نشرہ سب سے بہترین ہے، وہ زیادہ آپ لوگ رکھو. سورہ قریش بھی رکھو، ٹھیک ہے. حاجت نماز میں تو حاجت آپ نے ایسے رکھنا ہے، ڈیلی اپنے روٹین میں حاجت آپ نے رکھنا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، حاجت جو ہے ڈیلی کے حساب سے آپ کو نا ڈیلی کوئی اگر پریشانی ہو تو اس کے لیے، کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس کے نام پہ نظر کر کے کرو، ٹھیک ہے. اگر آپ کو نا وقت کے ساتھ دن کے ساتھ جو مشکلات جو آپ کو حاجت کی ضرورت ہوتی ہیں اس وہی نظر کر کے آپ نے اس دن حاجت کرنا ہے. تو ہاں جس دن خوش ہو اس دن شکرانے کے طور پر نماز 2 رکعت آپ حاجت پڑھو. جس دن آپ مطمئن ہیں شکرانے کے طور پر 2 رکعت آپ نماز حاجت پڑھ لیا کریں. جس دن آپ پریشان ہو، کوئی مشکلات ہو، کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ اس مسئلے کی نیت کر کے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت جو ہے ضرور پڑھنا ہے. اس میں آپ نے سورہ اخلاص جو ہیں پڑھتی ہو یا کچھ بھی پڑھتا ہو لیکن الگ سوال، لیکن علم نشرہ جو ہے آپ نے اس میں ضرور شامل کرنا ہے. سورہ الحمد کے بعد علم نشرہ لازمی پڑھو. اس کے بعد کیا کرو، دوسری رکعت میں سورہ قریش بھی شامل کرو. لیکن سورہ اخلاص جو آپ جتنی دفعہ پڑھنا چاہو، آپ جو پہلے آپ لوگ کر رہے ہیں اسی کے حساب سے آپ لوگ کر لیں، ٹھیک ہے. ایک نماز حاجت آپ نے اپنے اس میں لازمی رکھنا ہے ڈیلی روٹین میں. نماز ہادیہ رسول اللہ آپ لوگوں کے اوپر واجب ہیں، ائمۃ الہدیٰ لازمی ہیں، اوابین غفلہ یہ سارا اگر آپ کو نہ ہو جائیں
تو کم از کم آپ کی اس میں روٹین میں 2 رکعت نماز حاجت، 2 رکعت نماز ہدیہ رسول اللہ، 2 رکعت نماز ائمۃ الہدیٰ، ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی جو نمازیں ہیں آپ کے اوپر واجب ہیں، اور پھر اشراق کی نماز آپ کے اوپر کیا ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے، لازم ہے۔ اشراق پڑھے بغیر آپ لوگ آئندہ سے کلاس میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، اشراق پڑھے بغیر آپ لوگ کلاس میں نہ آ جائیں، اشراق پڑھ کے ہی آ جائیں۔ اگر آپ کو اشراق کی 4 رکعتیں ہیں نا، 4 رکعتیں اگر آپ کو مشکل ہو رہا تو پھر آپ ایسا کرو، 2 رکعت شکرانے کے تو شکر النہار کے نام سے بھی ہے نا دعوت میں، دعوت صوفیہ میں شکر النہار کے نام سے بھی 2 رکعت، اگر کسی کو اشراق میں تھوڑا سا اگر ٹائم کم ہو، آپ کو آپ کے پاس وقت نہیں ہو، تو پھر آپ